السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے مجھ سے سوال کیا ہے اور پوچھا ہے کہ غیر مسلموں کے جنازے میں جانے کا حکم کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ جب ہمارے یہاں کوئی میت ہوتی ہے تو وہ ہمارے یہاں آتے ہیں، لہٰذا اس معاملے میں شریعت کا کیا حکم ہے اسے واضح کر دیا جائے۔ تو اس کا جواب مختصر انداز میں عرض یہ ہے کہ ہمارا اسلام، مذہب اسلام الفت و پیار اور محبت کا مذہب ہے، جو انسانوں کو انسانیت اور آدمیت کا درس دیتا ہے، غیر مسلموں سے رواداری از رہ انسانیت محبت کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ محبت شریعت کے دائرے میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس محبت میں آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور آپ کو خبر بھی نہ ہو۔ ابھی چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان غیر مسلموں کو ان کے مرنے کے بعد ان کی آرتی سجا کر شمشان گھاٹ لے جاتے ہیں اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر شمشان گھاٹ پہنچا کر انہیں نذر آتش یعنی جلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ اس خبر کو وائرل کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسے آدمی کی مدد کی جس کا کوئی دیکھنے والا نہ تھا، اور ہم نے ہندو مسلم ایکتا کا پیغام دے کر لوگوں کے سامنے آدمیت کا پیغام دیا ہے۔ ایسے لوگ اپنی حماقت اور بیوقوفی کی وجہ سے اور اپنی جہالت میں ایسا کام کر بیٹھتے ہیں کہ ان کو اپنے دین کی کچھ خبر بھی نہ ہوتی، جس کی بنا پر پہلے ان کو اپنے دین کے احکام کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارا اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ تو آئیے سنیے مفتیان کرام کے فتویٰ کی روشنی میں ایک غیر مسلم سے دوستی رکھنا جائز، اور اگر آپ کا وہ پڑوسی ہے تو اس کے پڑوسی ہونے کا حق کے پڑوسی ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا دوست یا پڑوسی غیر مسلم ہو اور وہ بیمار پڑ جائے تو آپ اس کی خبر پوچھ سکتے ہیں، اس کے حالات معلوم کر سکتے ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے جنازے کے ساتھ چلنا یا ان کے شمشان میں جانا یا ان کو کندھا دینا یا ان کے جلانے کا اہتمام کرنا، یہ حرام اشد حرام اور گناہ ہے۔ ایسا کرنے والے لوگوں پر تجدید ایمان اور توبہ لازم ہے، اس لیے کہ یہ بات ثابت ہے کہ ان کے جنازے کے ساتھ ان کے جنازوں پر اللہ کی لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی دوست یا پڑوسی مر جائے تو آپ زیادہ سے زیادہ ان کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر جا سکتے ہیں اور اس کے گھر والوں سے اس کے حالات معلوم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو ہم اپنے ہر ایک کام سے پہلے اپنے شریعت کی جانکاری حاصل کریں، پھر جا کے اس کام پہ عمل پیرا ہوں۔ اگر ہم نے اسی طرح اپنی طبیعت کے مطابق اور شریعت کی خلاف ورزی کرتے رہے تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا ایمان بھی زائل ہو جائے۔ لہٰذا میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ہر کام سے پہلے شریعت کی جانکاری حاصل کریں، پھر جا کے اس کام کو انجام دیں۔